اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ بس ایک نظر کرم کی بات ہے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی صوفیہ اکرام کے سربراہ اور اس میدان کے شاہ سواروں میں شامل ہیں۔ جنید بغدادی کی ولادت تیسری صدی ہجری کے اوائل میں عراق کے شہر بغداد میں ہوئی۔ آپ کا نام جنید بن محمد جنید ہے۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا آبائی علاقہ نہاوند ہے، لیکن آپ کی پیدائش اور پرورش بغداد میں ہوئی۔ آپ مشہور و معروف صوفی ہیں، سری سختی کے بھانجے، مرید اور شاگرد تھے۔ آپ نے بغداد میں رہتے ہوئے حدیث کا علم حاصل کیا، علماء کرام سے ملاقاتیں کی، ابو ثور سے فقہ پڑھا، متعدد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، جن میں حارث محاسبی اور سری سختی شامل ہے۔ ظاہری علوم کے حصول کے بعد آپ عبادت گزاری میں مشغول ہو گئے اور طریقت کی راہ اپنائی اور اسی کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور بہت شہرت پائی، یہاں تک کہ علم الاحوال اور وعظ کے لیے اپنے وقت کے یگانہ روزگار شیخ بن گئے۔ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے شریعت اور طریقت دونوں میں کمال حاصل کیا۔ تصوف کے تمام سلاسل نے بالاتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جن 10 سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا ہے، ان میں سے ایک سلسلہ جنیدیہ ہے جس کے بانی حضرت جنید ہی ہیں، اور باقی 9 سلسلوں میں سے 5 ایسے ہیں جن کے بانیوں کا حضرت جنید بغدادی سے گہرا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں کسی درجے پر پہنچ چکا ہوں۔ اس نے حضرت جنید بغدادی سے کچھ اعراض کیا۔ ایک دن وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا کہ تجربہ کرے اور دیکھے کہ میرا خیال آپ پر منکشف ہوا ہے یا نہیں۔ حضرت جنید بغدادی نور فراست سے اس کی حالت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اس نے آپ سے سوال کیا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، الفاظ اور عبارت میں جواب چاہتا ہے یا حقیقت معنی میں؟ اس نے کہا، دونوں طرح جواب ارشاد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، عبارتی جواب تو یہ ہے، اگر میرا تجربہ کرنے کے بجائے اپنا تجربہ کر لیتا تو میرے تجربے کا محتاج نہ ہوتا اور اس جگہ تجربے کی غرض سے نہ آتا۔ اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے منصب ولایت سے معزول کیا۔ مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ چیخنے پکارنے لگا کہ حضور، راحت یقین میرے دل سے جاتی رہی ہے۔ توبہ کرنے لگا اور پہلی بکواس سے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، تو نہیں جانتا کہ اللہ کے ولی والیانے اسرار ہوتے ہیں، تجھ میں ان کی ایک ضرب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ پھر ایک پھونک اس پر ماری تو وہ پہلے درجے پر مطمئن ہوا۔ اس دن سے خاصان بارگاہ کے معاملات میں دخل دینے سے توبہ کی اور پختہ عہد کیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی واعظ فرما رہے تھے کہ ایک کافر یہودی جوان جو مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے تھا مجلس میں آیا اور ایک کنارے پر کھڑا ہو گیا، بلند آواز سے کہنے لگا، اے شیخ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا کیا معنی ہے کہ مومن کی فراست اور دانائی سے ڈرو کہ بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ سوال سن کر میں نے کچھ دیر سر جھکایا، بعد ازاں میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا کہ اے نوجوان، اسلام قبول کر لے کہ تیرے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت سری سختی کے زمانے میں پیر بھائیوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ ہمیں واعظ فرمائیں تاکہ ہمارے دل راحت و سکون پائیں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، جب تک میرے شیخ جلوہ آرا ہیں میں کوئی بات کہنے کا مجاز نہیں۔ ایک رات سو رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک نصیب ہوا۔ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے جنید، لوگوں کو واعظ کیا کرو، اس لیے کہ تیرے بیان سے مخلوق کے دلوں کو راحت حاصل ہوگی اور تیرے بیان سے خداوند تعالیٰ ایک عالم کی نجات فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ میں اپنے مرشد کے درجے سے اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دعوت فرمایا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سری سختی نے ایک مرید کو بھیجا کہ جب جنید بغدادی نماز سے سلام پھیرے تو ان سے کہنا، مریدوں کی درخواست تو تم نے رد کر دی اور انہیں کچھ نہ سنایا۔ مشائخ بغداد نے سفارش کی، اسے بھی تم نے رد کر دیا۔ میں نے پیغام بھیجا، پھر بھی آمادہ واز نہ ہوئے۔ اب جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک تمہیں ملا ہے، لہٰذا اس حکم کی تعمیل کرو۔ حضرت جنید بغدادی نے جواب میں عرض کیا کہ حضور، میرے ذہن میں افضلیت کا خیال سمایا تھا، وہ جاتا رہا ہے۔ میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ حضرت سری سختی میرے مرشد کامل میرے تمام حالات ظاہر و باطن سے مشرف ہیں۔ آپ کا درجہ ہر حال میں میرے درجے سے بلند ہے اور آپ یقیناً میرے اسرار سے مطلع ہیں، اور میں آپ کے منصب جلیل کی
बुलंदी से महज बेखबर हूँ और अपनी इस गलती से इस्तग़फ़ार करता हूँ जो मैंने इस ख्वाब से पहले अपने मुतालिक सोची। फरमाते हैं, मैं हजरत सिर सख्ती की बारगाह में हाजिर हुआ और आपसे अर्ज की, क्या आप कैसे जानते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार पाक किया है? तो फरमाया, मैंने ख्वाब में रब का दीदार पाक किया और रब ने मुझे फरमाया कि मैंने प्यारे रसूल करीम से फरमाया है कि जुनैद को फरमाएं कि वाज किया करे ताकि अहले बगदाद को फ़ायदा हो और उनकी मुराद बर आए। जिस वक्त विसाल का वक्त आया तो कुरान मजीद की तिलावत करने लगे तो उन्हें किसी ने कहा, आप थोड़ा आराम कर लेते। तो उन्होंने कहा, इस वक्त मुझसे बढ़कर किसी को कुरान की ज़रूरत नहीं है। ये वो लम्हा है जिस लम्हे में मेरा सहीफ़ा बंद कर दिया जाएगा। आपका विसाल 27 रजब बरोज़ जुम्मा 297 हिजरी या 910 ईस्वी में हुआ। आपकी नमाज जनाजा आपके फर्जंद हज़रत कासिम जुनैदी ने पढ़ाई। जनाजे में लाखों अफराद ने शिरकत की। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारी तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।